جی افشا جی ورلڈ پنجابی کانفرنس آپ جا رہی ہیں اس میں؟ چلو رحیم یار خان. کاش کہ مجھے انوائٹ کیا جاتا میں کوٹ مٹھن تو ہوا. نہیں انویٹیشن تو سب کو مل رہی ہے فیس بک کے اوپر. فیس بک میں فیس بک کی پنچھی نہیں ہوں میں. آج کل تو ٹویٹر پہ وہ کیا نام ہے ان کا, وہ خاتون جو بڑی عائشہ صدیقہ, بالکل مزاحمتی ادب لکھنے والی, مزاحمتی تحقیق کرنے والی, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی اس حوالے سے. اور ایک صاحب ہیں پنجابی بول رہے تھے, مجھے ان کا نام نہیں پتا, وہ یہ فرما رہے تھے کہ وہ باہر ملک بیک ہے غالباً کہ ورلڈ پنجابی کانفرنس ہوگی اور اگر کوئی سرائکی اس کی مخالفت کرے گا تو ہم سرائکی پناہ گیروں کو وہاں سے نکال دیں گے. سرائکی پناہ گیر ہیں, پتہ نہیں 8 کروڑ سرائکیوں کو نکال کے یہ 8 کروڑ دوبارہ چیک کریں, شاید 17 کروڑوں کا شف. چلیں مطلب سرائکی کہہ رہے ہیں اگر وہ 8 کروڑ ہیں تو 8 کروڑ کو نکال کے وہ کہاں, مطلب یا تو پتہ نہیں, اب یہ سوچنے کی بات. تو بات یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ صاحبہ کی آپ نے بات کی, انہوں نے اپنے کیپشن میں یہ بھی فرمایا کہ انج تے پنجاب وچ اگ لگ جائے گی. ایک تو ذرا سی بات پر نا ہم جلا دو گرا دو اور جل جائے گا, اور یہ کیا خاکستر کی ہوندا ہے, جو بھی ہوندا ہے وہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن وہ صاحب جو یہ سب کچھ بول رہے تھے, مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے. پنجابی کلچر اور یہ وہ کہ وہ مطلب کافی بنے ہوئے تھے کہ ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. پھر جدوں تسی یہو جیاں گلاں کردے ہو, تسی آپ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پناہ گیر مجھے یہ نہیں سمجھ آئی, سرائکی پناہ گیر ہے. اے تے ساری زندگی ساڈے ورگے جلندھر لدھیانہ تو آن والے شہدے پناہ گیر لفظ سنتے رہے نے, خاص طور پر ملتان میں تو یہی لفظ سنا ہوا ہے. دیکھیں آپ اور میں وہی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں جس کی ٹریننگ فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام ہماری کر رہا ہے. اچھا, یہی رونے کی بات ہے کہ سوشل میڈیا نے, پتہ نہیں لوگ اس کے فائدے گنواتے ہیں, لیکن اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہر انٹلیکچوئل بحث کو اتنا فیوٹل, اتنا چیپ بنا دیا ہے کہ اس میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو جسٹ ہیو ٹو ٹیک اے پوزیشن, یا آپ اس طرف ہیں یا آپ اس طرف ہیں. لیکن میں تو کوئی پوزیشن نہیں لے رہی. خواجہ غلام فرید سرائکی کے شاعر ہیں کہ پنجابی کے شاعر ہیں؟ یہ تو اب وہی بتا سکتے ہیں. اگر وہ نہ بتائیں, فرض کیا آپ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ لگانی ہے, آپ کس حق میں ہیں کہ پنجابی کے شاعر ہیں یا سرائکی کے شاعر ہیں؟ غصے میں بتانا آپ نے, آرام سے ہنس کے نہیں بتانا, غصے میں. مجھے تو ایسی باتوں پر ہنسی آتی ہے. یا ورلڈ پنجابی کانفرنس سرائکی صوبے میں 8 کروڑ سرائکیوں کے جگہ پر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جب یہ سازش ہے, یہ نفرت ہے, یہ پنجاب. دیکھیں یہ نہیں, ایک منٹ, سرائکیوں کے علاقے میں نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ جو پنجاب یونیورسٹی میں کلچرل ڈیز آتے ہیں, یہ لاہور میں, یہ بات غصے سے کریں, لاہور میں یہی بات غصے سے کریں. نہیں آپ کریں, ایک دفعہ کرے تو صحیح میرے کہنے پہ. کوئی آپ کو سرائکی کچھ, سرائکی تو پنجاب ایسا کچھ نہیں آتے تو آپ کو ایک دفعہ ذرا تسی بس ایکس دے ہوتے ہیں دس دے ہو کہ پنجاب وچ اگ لگ جائے گی. ہیں آپ ذرا غصے میں دیکھیں, اگر آپ چاہتی ہیں کہ فیس بک کے ہیٹ سپیچ کے انوائرمنٹ کو آپ ری لیو کریں یہاں پر, تو غصے میں کہیں. وہ نہیں میں کر سکتی, میں نہیں کر سکتی. میں تو سادہ سا سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے, اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خواجہ غلام فرید کو صرف ایک بہانہ بنایا گیا ہے, اور یہ آئیڈینٹی پالیٹکس کا جو بھی تماشا ہے دونوں جانب سے, یہ اس بہانے کے اوپر لگایا جا رہا ہے, جس کے اندر اب یہ ایک وہ مذہبی شدت پسندی کو بھی لے آئے ہیں. آپ نے ایک اہم بات کی, میں دیکھ رہا ہوں کوریجا, جی میں تو نام ہی, جی فرید کوریجا. دیکھیں اچھا یہ بھی فرید ہوتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے پلاک کے ساتھ مل کے, جو کہ نہیں وہ پلاک کہہ رہے ہیں. اچھا چلو وہ پلاؤ بھی کہیں, ہمیں اس سے کیا, یا بریانی کہیں. تو جن صاحب نے باول یا رحیم یار خان میں یا ریاست باولپور میں یہ جی پلاک کے ساتھ, وہ بھی غلام فرید ہیں. جو احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی غلام فرید ہیں, اور جن پر احتجاج ہو رہا ہے وہ بھی غلام فرید ہیں. یہاں پر پھر وہی بات آتی ہے کہ کیا غلام فرید صرف آپ کے ہیں؟ یہ پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ نے اس میں بھی بانٹ کیا ہے. ہمارے نہیں, آپ لے لیں, لیکن آپ یہ کہیں کہ وہ سرائکی ہیں, بات یہ ہو رہی ہے. اچھا یہ کہنا ہوگا, یہ کہنا ہوگا, اور غصے سے. اگر آپ نے کہنا نہیں وہ پنجابی ہیں تو آپ نے غصے سے کہنا ہوگا, اور اگر آج سرائکی کہنا تو بھی آپ نے غصے سے کہنا. دیکھیں آپ نے ہماری شناخت پہ حملہ کیا ہے. اف خدایا, ایک تو یہ شناختی بحران جو ہے نا,
اچھا ویسے جوکس اپارٹ اگر ہم تھوڑی سیریس بات کریں نا, اور سوشل میڈیا کے اس بائنری سے اس پوزیشن لینے کی ایک جو مجبوری ہے, ایک سپرفیشل جو بھی معاملات ہوتے ہیں, ویوز کی بھی مجبوری ہے, ویوز کی سمجھا مجبوری ہے, اور اپنی ریلیونسی کو اسرٹ کرنے کی بھی مجبوری ہے, اور اپنی جہالت کو ایکسپوز کرنے کی بھی مجبوری ہے, اور بہت ساری مجبوریاں ہیں اس میں, ٹھیک ہے. اور پھر وہ نیشنلزم جو پل رہا ہے جس نے بالآخر فیشزم کی صورت میں ہی نکل رہا ہے, اس کی بھی مجبوری ہے. ایتھنیسٹی بھی ہے اس کے اندر. بالکل, وہ جو ایک ٹون سیٹ کی نا سوشل میڈیا نے پاکستان کے اندر, ہیٹ سپیچ کا ایک میڈیم اس کو بنایا, اس کی بھی مجبوری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے ہیٹ سپیچ نہیں کی, اگر آپ پنجابی ہیں تو سرائکیوں کے خلاف, اگر سرائکی ہیں تو پنجابیوں کے خلاف, تو اس وقت تک آپ کی بات میں تو وزن آئے گا. اور پھر اس ہیٹ سپیچ میں دو ایلیمنٹس بہت اہم ہیں, دونوں ہر دو جانب کے. اس کے اندر ریپ جوکس بھی آ رہے ہیں, جس قسم کی فضول باتیں لکھی جاتی ہیں, جی ان کے کلچر میں یہ ہے, ان کے کلچر میں یہ ہے, ان کے کلچر میں یہ ہے, وہ چن چن کر. جب کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں پر کچھ ایسی باتیں ہیں جو اجتماعی طور پر ہر جگہ پر ہی پائی جاتی ہیں. آپ نے جو یہ بات کر دی نا, میں اگلی بات یہی کرنے والا تھا, ٹاپک آپ دوسری طرف لے گئی ہیں, لیکن میں کروں گا یہ. دونوں اطراف میں جو نیشنلسٹ ہوتے ہیں نا, ایون سندھی نیشنلزم, ایون کوئی بھی نیشنلزم آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا, جس کا بھی آپ, تو سب ایک سے ایک سرخ آپ کو نظر آئے گا. تو ان کا سرخ یعنی وہ والا انقلاب والا سرخ نہیں, وہ لال لال, وہ تربوز جیسے ہوتے ہیں نا, میں اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں, کہیں آپ خدا جڑا پر نو ہی لال, ہاں خدا نخواستہ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس کو مارکسی انقلاب کے کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں. تو وہ ایک کہانی اس میں یہی ہوتی ہے, ہمارا عظیم کلچر اور پرانا کلچر, ہزاروں سال اس پرانا. کلچر میں کیا ہے سوائے میسوجنی اور پیٹریارکی کے کچرے کے علاوہ, اس کلچر میں کیا ہے سوائے کاسٹ اور کلاس سسٹم کے علاوہ, اور اسرشن کے علاوہ, اسٹیٹس کو کے علاوہ, ایک بند دماغی کے علاوہ, مطلب 4000 سالوں کی بند دماغی کو, اسٹیٹس کو. ایسے مت کریں, اور یہ نیٹو میڈیا پر بیٹھ کر تو بالکل نہ کریں. ہم خود کو انڈس ویلی سیولائزیشن سے جوڑتے ہیں بھائی. وہ اگر دیکھیں ایک دوسری ڈیبیٹ ہے نا, یہ تو ایک انویڈر اور انویڈڈ کے کانٹیکس میں دیکھنے والی بات ہے, ورنہ میں تو کبھی کم از کم پرسنلی کلچر کو ایسے سیلیبریٹ نہیں کر سکتا کہ یہ میری آئیڈینٹی بن کے سامنے آ جائے گی. اچھا ویسے آپ نے اپنی زندگی میں شہود پناہی کہا ہے کسی کو؟ میں قطعاً بھی نہیں کہوں گا. میں اچھا چلیں تھوڑی سی ہم سیریس بات کریں, آپ نے پھر گھما دی بات. کمنگ بیک ٹو دس ریسنٹ ورلڈ پنجابی کانفرنس, وہ بھی ان رحیم یار خان, آپ کو اعتراض ہے ویسے؟ اچھا آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گی مطلب. اچھا میں بتا دیتا ہوں آپ کو, میں اور بغیر غصے کے بتاتا ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے اعتراض ہے, نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کروائیں وہاں پر. حالانکہ یہ بہت مشکل بات ہے, یہ بات کر کے آپ پھنس بھی سکتے ہیں, میں پھنسوں گا مجھے پتا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر مجھے اعتراض ہوگا تو پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ لاہور میں کوئی سرائکی کانفرنس نہیں ہوگی, کوئی سرائکی میلہ نہیں ہوگا, اسلام آباد میں بین لگا دیں ہر, کیونکہ وہ تو سرائکی, وہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ. اچھا باقی آپ کلچر کی بات کر رہے تھے, تو وہ ہمارے ہاں یہ بھی تو پڑھایا گیا ہے نا گزشتہ 75-76 سالوں میں, ہم نے یہ دیکھا بھی ہے. یہ کون سا, یہ اب روایتی رقص والا وہ گزر رہے ہیں آپ کے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے. وہ کلچر آئی ایس پی آر کا بنایا ہوا کلچر ہے, آپ اس کی بات مت کریں. نہیں پوری بات سن لیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ جو کلچر ڈے اور وہ جو آپ کلچر کی بات کر رہے ہیں, اس کے اندر ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ 21-22 فروری کو مادری زبانوں کے دن کے موقع پر آپ اپنا کلچرل لباس پہن کر آئیں, انٹری فری ہے. یہ کلچر فری مارکیٹ اکانومی کا بنایا ہوا ہے, مطلب اس کا براہ راست تعلق جو ہے, اور یہ آپ بے شک ہنس لیں میری اس بات کے, آپ ہنس لیں, نہیں میں آپ کی طنزیہ مسکراہٹ سمجھ رہا ہوں. یہ بات دیکھیں, یہ بات دنیا کا ذہین دماغ کر رہا ہے پوری دنیا میں. اس حوالے سے مطلب اس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو بھی ذہین, ہاں وہ مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا نہیں جوکس اپارٹ, میں بالکل سیریس بات اگر کروں تو کلچر میکنگ ایک ہو رہی ہے, اور یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ آپ اپنے اس اسٹیٹس کو اس ریگریسو اپروچ کو سیلیبریٹ کلچر کا نام دے کے کرنا شروع کر دیں وغیرہ وغیرہ. آپ نے پھر دیکھیں کہاں سے کہاں لے گی بات ہو رہی تھی. چلیں اب آپ کلچرل انویژن پہ بات کر لیں. میں کلچر, ہاں اب دیکھیں پھر مجھے موقع تو ملے گا نہیں, آپ بیچ میں پھر کوئی اوکے نہیں, میں نہیں بولوں گی, آپ بولیں. میں کروں بات اب. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پنجابی جو ایک شوونسٹ مائنڈ سیٹ ہے, جن لوگوں کا بھی ہے, ٹھیک ہے, مجھے کوئی سنجیدہ بندہ پنجابی دانشور نظر نہیں آیا جس نے کوئی ایسی فضول بات کی ہو, سب خاموش ہے. تھینک یو کاشف. ٹھیک ہے, جو ایک شوونسٹ لوگ ہیں,
اگر وہ ایک یہ سٹیپ کر رہے ہیں کہ جی آپ سرائکی کے شاعر کو پنجابی کا شاعر ڈکلیئر کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا شاعر ہے، تو یہ قسم کی کلچرل انویژن بنتی ہے. اچھا. لیکن اس پہ ریئیکشن جو ایک ہیٹ سپیچ کا آیا نا، اس پہ 3 طریقے کے لوگ سامنے آئے سوشل میڈیا پر. میں آپ کو تینوں گنوا دیتا ہوں. دیکھیں یہ ڈیکنسٹرکشن کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کیا بات کرتی ہیں؟ کوآرڈینیٹڈ بیہیویئر. کوآرڈینیٹڈ بیہیویئر اس طریقے سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ ایک سول سوسائٹی، سرائکی سول سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، جو بہت انٹلیکچوئل ساؤنڈ کرتی ہے لیکن ان کی طرف سے مسلسل ہیٹ سپیچ، پروگریسو بھی ساؤنڈ کرتی ہے، پروگریسو بھی ساؤنڈ کرتی ہے، کلیم کرتے ہیں. اور وہ سول سوسائٹی، ان کے جو نمائندے ہیں، میں تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے جو نمائندے ہیں جو کبھی ایک فنڈیڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں نا یہاں پر جمہوریت کے اقلیتوں کے، سندھ دریا کو بچانے کے اور انسانی حقوق دلانے کے اور وغیرہ وغیرہ، ان میں ایک سجاڑ کا اور ایک نیشنلزم کا بھی ان لوگوں کی طرف سے کہ یہ تو ایک خطے کے خلاف سازش ہو گئی. میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ آئی پرسنلی کنڈیم دیٹ. اوکے. ٹھیک ہے، لیکن ہیٹ سپیچ کا آغاز ہو گیا. دوسرا طبقہ، ہو سٹارٹڈ اٹ؟ ویسے میں نے بتایا تو ہے آپ کو. اچھا، میں پھر دوبارہ بتاؤں، میں نام لے کے بتاؤں، آپ نے مجھے نہیں پنجابیوں نے شروع کیا یا سرائکیوں نے؟ میں فی الحال سرائکی ریئیکشن کی بات کر رہا ہوں. اور سرائکی صرف ریئیکشنری ہی کام کر رہے ہیں بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سرائکی ایک بندہ نہیں، 8 کروڑ ہیں سرائکی. ٹھیک ہے، تو نہیں میں سیریس بات کروں، میری ہنسی کو آپ وہ اس میں مت لیجیے گا، لیکن 8 اچھا میں مذاق کر رہا ہوں. جتنے بھی ہیں، مطلب 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ جتنے بھی ہیں، آپ یہ سب کا وہ نہیں ہے. یہ ابھی دھرنا ہوگا، دیکھوں گا میں کتنے جوک در جوک 8 کروڑ سرائکی وہاں پہ جا کے. دھرنے سے مجھے پھر آپ کہیں گے میں بات نہیں کرنے دے رہی. نہیں، آپ بات بدل دیں گے، مجھے پتا ہے. اچھا چلے، آپ کو کیا یاد آیا دھرنے سے؟ دھرنے میں وہ میں نے 1-2 ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان جیسے دھرنے والے نہیں ہیں. انہوں نے مطلب کہ خان صاحب کی طرف بانی پی ٹی آئی، سوری میں نے خان صاحب، مریں گے یا مار دیں گے. دوسرا طبقہ جو ریپرزینٹ کر رہا ہے، پہلا طبقہ میں اس سول سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں جو ریپرزینٹ کرتا ہے ایک انٹلیکچوئل پوائنٹ آف ویو سے سرائکی قوم کو. ٹھیک ہے نا، ہیٹ سپیچ کے ذریعے سے. میں سرائکی ہوتے ہوئے میں نہیں چاہوں گا کہ مجھے یہ لوگ ریپرزینٹ کریں. اس نفرت انگیزی کو، گالم گلوچ کو پھیلا کے، پاپولزم کو پھیلا کے، نیشنلزم کے نام پہ فیشزم کو پھیلا کے. نیشنلزم ہے ہی فیشزم، آئیڈینٹی پالیٹکس ہے ہی فیشزم. ایسے نہ کریں، ابھی الیکشنز آئیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ سجرک پہن کر نا، وہ نیلی چادریں پہن کر، تو یہ بتائیں گے تو پھر آپ ادھر لے کے جا رہی ہیں گفتگو کو. ٹھیک ہے، دوسرا جو میں سرائکی ہوں لیکن وہ مجھے ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، وہ ارریلیونٹ پولیٹیشینز، سجادہ نشین جو ریاست بہاولپور کے، جن کو گورنر وغیرہ بھی لگا لیا جاتا ہے. آپ دیکھیے، ذرا اندازہ کیجئے کہ ان کے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس بندے کے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم جو ہے یہ نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے ہمارے خواجہ غلام فرید، بھائی خواجہ غلام فرید کون تھے؟ ایک شاعر تھے. ایسے مت کریں کاشف، نہیں دیکھیں میری بات سنیں. کچھ لوگوں کے عقیدت کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. کے معاملات ہیں. وہ ایک انسان تھے، وہ ایک شاعر تھے. اور شاعر اگر وہ تھے، ان کی تنقید بھی ہو سکتی ہے. شاعر تو وارث شاہ بھی ہیں، شاعر تو ٹھیک ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان کو اگر آپ گدی نشینی میں، سجادہ نشینی کے کلچر میں اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے ان کی لڑی سے قرار دے کے آپ عقیدت کا ایک ایسا ماحول بنا دیں گے تو آپ بنائیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب پنجابی لٹریچر لکھا جانے لگا، تقسیم کے بعد کی اگر میں بات کر رہا ہوں، یا سرائکی یا سندھی ادبی تحریک چلی، چلو میں نیشنلزم بھی کہہ دیتا ہوں، پنجابی نیشنلزم، سرائکی نیشنلزم، پشتون یا پختون نیشنلزم، بلوچ نیشنلزم، سندھی نیشنلزم، کو بھول تو نہیں رہا. چلیں بڑے والے گنوا دیا. یہ ساری تحریکیں پروگریسو ہیں، لبرل ہیں، لیفٹ کے ساتھ جڑتی ہیں، ٹو سم ایکسٹینٹ سوشلزم کے ساتھ جڑتی ہیں، یا ریگریسو ہیں، رائٹسٹ ہیں، ریلیجن کارڈ استعمال کر کے بنی ہیں. نہیں بنی تو نہیں ہے، لیکن حالیہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جہاں جس کو موقع ملتا ہے، داؤ لگتا ہے، یا سیاست میں ریلیونسی کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ایک ہی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں، اور وہ ہے مذہبی. نہیں، آپ مجھے بتائیں نا، باچا خان
باچا خان بڑا نام ہے نا, بہت بڑا نام ہے. تو ان کی موومنٹ آپ کو سوشلزم سے متاثر نظر نہیں آتی ہے؟ بالکل, اور وہ خواتین کے حوالے سے کافی پروگریسو اپروچ تھی ان کی, لیکن آپ ابھی دیکھیں کوئی نفرت انگیزی اس بندے میں آپ کو. اچھا میں ایگزامپل نہیں سیٹ کرتا, میں اور اگر ادیبوں اور شاعروں کی اگر بات کروں, میں سرائکی کی اگر بات کروں, میں پنجابی کو چھوڑ دوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پنجابی کے جو بڑے نجم حسین سید ہیں نا, یہ بڑے شاعر ہیں, وہ بھی پروگریسو, اور وہ بھی وہاں پر بھی آپ کو سوشلزم کا ایک ٹلٹ واضح طور پہ دکھائی دے گا. کلاس وہ وارے میں ہے, وہ اس کلاس کے بارے میں ہے. سوری ٹو سے جو بھی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک کلاس کے بارے میں ہے, لبرل آئیڈیاز, پروگریسو اپروچ اور اس قسم کے معاملات, جس کے بھی بارے میں تھی تو صحیح نا, ہاں پروگریسو تو تھی نا, کم از کم آپ یہ تو مان رہی ہیں نا. میں ان کی بھی بات نہیں کرتا, میں نجم حسین سید اینڈ کمپنی کی بھی بات نہیں کرتا, کیونکہ وہ اپنی پوری ایک پروگریسو اپروچ کے بعد کہیں یہاں پر آگے ریگریسو ہو گئے کہ انہوں نے سرائکی آئیڈینٹی کو, وہ جس ہم بات اپروپریشن کی کرتے ہیں نا کلچر کے اندر, کہ جس ساری جناب ایک ایسی زبان بنائی تو سب پنجابی ہے, یعنی زبان کو ایسے چینج کر دیا کہ اس زبان کے ذریعے سے سرائکی. دیکھیں ایک بحث یہ بھی ہے نا کاشف صاحب, ایک بحث یہ بھی ہے نا کہ سرائکی کو آپ ایک انڈیویجول زبان سمجھتے ہیں یا اس کو پنجابی ہی کا ایک لہجہ گردانتے ہیں, تو ایک تو بڑی ڈویژن یہیں پر تو ان لوگوں کا سوشلزم ادھر ہی. میں ان کی بات نہیں کرتا, میں سرائکی کی بات کرتا ہوں, میں ان بڑے ناموں کی بات کرتا ہوں, میں فدا حسین گاڑی کی بات کرتا ہوں, میں اشولال فقیر کی بات کرتا ہوں, میں رفعت عباس کی بات کرتا ہوں, میں جہانگیر مخلص کی بات کرتا ہوں, میں آپ وہ لوگ وہ نام گنوائیں جنہوں نے سرائکی یہ سب کے سب پروگریسو ہیں. ان کے لٹریچر کے اندر کیا بات ہو رہی ہے, اینٹی کلونیل اپروچ. وہ پنجابی کولونیلزم, جی وہ پنجابی کولونائزیشن ہو, وہ اردو کولونائزیشن ہو, وہ برٹش کولونائزیشن ہو, یا کسی بھی قسم کی, پروگریسو تھے نا, سوشلزم کی طرف ٹلٹ کرتے تھے نا, لیفٹ کرتے ہیں نا. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کوریجا صاحب ریلیونٹ ہو کے سرائکی اس طرح مت بات کریں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس آپ کے خلاف بھی کروا دینی ہے. کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں. میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں کہ اس پروگریسو اینٹی پاپولسٹ سرائکی موومنٹ, ادبی موومنٹ کو, میں نیشنلسٹ موومنٹ کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ نیشنلسٹ موومنٹ تو ہوتی. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو یہ اس کو ہائی کیا جا رہا ہے. اگر ہم سجاڑ کی بات کرتے ہیں, اگر ہم آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں, چلے پازیٹیو ٹرمز میں, تو ایک سرائکیوں کی جو ایک آئیڈینٹی بنی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے پروگریسو ہیں کہ ہم کاسٹ اور کلاس کے جھگڑے کو سمجھتے ہیں, ہم اپنے. اچھا بالکل, آپ دیکھ لیں ابھی جو رفعت عباس کے ناول آئے ہیں لاسٹ, اس میں جو یہاں کے لوور کاسٹ وہ ہیں اپنا. نہیں, وہ تو پھر آپ کے ناول پر بھی بات ہونی چاہیے. چلیں میں اپنی بات نہیں کرتا, لیکن مجموعی طور پہ جو ٹاپک رہا ہے رفعت عباس کی, یہ اشولال کی پوئٹری کا, وہ یہی ہے کہ وہ اس چھوت چھات کے نظام کو, اس جو انویڈڈ ہے, جو کٹانا جس کو بولتے ہیں, جو راکشس جس کو بولتے ہیں, ان کے حق میں بات کی. سو مچ سو کہ ملتان کو, اگر میں ملتان کے اسکول کی بات کروں نا, ملتان اسکول آف پوئٹری یا ملتان اسکول آف ناول جو ہے, جو کہ موسٹ ڈومیننٹ ہے پورے سرائکی جو ایک انٹلیکچوئل یا سرائکی رینیساں کی اگر میں بات کروں نا, اس میں سب سے پرومیننٹ اسکول ملتان اسکول ہے, کرٹیسزم کا, پوئٹری کا, پروز کا. ان کا تو ایک ماڈرن کرٹیسزم یہ بھی ہے کہ خواجہ غلام فرید کی شاعری نے اس دھرتی کے لوگوں کو اے پولیٹیکل بنایا ہے. تصوف کا نام لے کے انہوں نے ٹو سم ایکسٹینٹ کلونیل اس کی وہ کی ہے. تو کوریجا صاحب نے ان لوگوں کے خلاف کوئی پریس کانفرنس کروا کے ان کے اوپر کوئی کارڈ شارڈ ایسا نہیں لگوایا؟ کرٹیسزم سمجھ ہی نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا, اس لیے مجھے لکی, یہ لوگ بہت لکی ہیں. نہیں, اسی لیے تو میں نہیں چاہوں گا کہ مجھے ویسا ایک شاونسٹ بندہ ریپرزینٹ کرے جو صرف اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے ایز اے سرائکی, میں نہیں چاہوں گا کہ مجھے وہ ریپرزینٹ کرے. اور تیسرا جو ہم بات کر رہے تھے نا, تیسرا طبقہ جو ٹھیکیدار بنا ہوا ہے فیس بک کے اوپر کہ ورلڈ پنجابی کانفرنس نہیں ہونے دیں گے, وہ کون ہے؟ بات یہ ہے کاشف صاحب کہ تیسرا وہ والا طبقہ ہے جو کہ پنجاب کی سیاست سے کافی عرصے سے ریلیونسی ان کی کوئی اس طرح سے بن نہیں رہی, چاہے وہاں سے ایک وزیر اعظم بھی آ گیا, گورنر پنجاب بھی آیا, جن کا جب دل کرتا ہے سرائکی بن جاتے ہیں, جب دل کرتا ہے وہ پاکستانی بن جاتے ہیں. جب الیکشن سر پہ ہوتے ہیں تو سرائکی صوبے کی یاد ستانے لگتی ہے ہمیشہ سے. آپ 4 پی پیز کی بات کر رہی ہیں, 3 پی پیز کی بات کر رہی ہیں؟
کھل کے بات کریں نا. چاہے 4 والے ہوں چاہے 3 والے ہوں, ٹکٹ تو ایک ہی بندہ دیتا ہے. یہ بات ذرا غصے میں کریں نا, ایسے نہیں سوشل میڈیا کے اسٹائل میں کریں. نہیں وہ میں نہیں کر نہیں یہ میں آپ کی میں یہ بات مانوں گا. کہیں نہ کہیں ایسا مجھے محسوس ہوتا تو ہے. یہ بات مریم نواز کو سمجھ میں نہیں آ رہی. خیر یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر یہ بات کی جائے تو بہت دور تک جائے گی. اس وقت پنجاب میں جو گورنر صاحب ہیں وہ کس پارٹی سے ہیں, تو ان کی چھتر چھایا میں تو نہیں بات ادھر نہ لے کے جائیں نا. آپ مجھے یہ بتائیں نا سی ایم پنجاب کی بات کروں, گورنر پنجاب کی بات نہ کروں. گورنر تو ویسے علامتی عہدہ ہوتا ہے. اچھا میں عرض یہ کر رہا ہوں نہیں تو یہ اگر آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ اس میں سازش ہے جس کو میں ریلیونٹ ہونے کی کشمیر الیکشن بھی آ رہے ہیں. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਪੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ. سازی تھیری یہیں پر دھڑام گر جائے گی. اہم بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کا ایک ووٹ بینک ہے نا, اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اگر ایک پارٹی نے یہ والی معاملے کے اوپر ٹک 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 لگائی رکھنی ہے, تو وہ جو جس پارٹی سے سی ایم پنجاب ہیں, آپ جس جانب اشارہ کر رہے تھے, تو وہ بھی اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے وہ کیوں ایک شیئر پوزیشن لیں اور ڈویژن کریں. شیئر ڈویژن کی بات ہے, ویسے امیجن تو کر سکتے ہیں ان کی پوزیشن. آج کل فیس بک پہ لکھا ہوا تھا جاگ سرائے کی جاگ, تو یہ تو کس نعرے سے متاثر ہے؟ جاگ پنجابی جاگ سے جاگ پنجابی جاگ. تو تیری کافی دنوں سے تو ہم دیکھ رہے ہیں سی ایم پنجاب جو ہیں وہ وسیب میں ہونہار اسکالرشپس کے حوالے سے کافی مصروف ہیں. دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو سیاست میں سوشلزم کی بات کرتے ہیں, اکانومی ایسی پروگریسو اکانومی کی بات کرتے ہیں, ان کو نہیں چاہیے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر میں بات کروں, ان کو نہیں چاہیے آپ کھل کے اعتراض کریں, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ کہ ہیٹ سپیچ میں اور اس پاپولزم کی ویو میں بہنا, قصداً بہنا, ٹھیک ہے, اچھا نہیں ہے. ایک ایسا ماحول بن چکا ہے, بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو وائلنٹ بھی ہو سکتا ہے. This is not good. اور پھر باہرلے ملکوں میں بیٹھ کر آپ نے کہا نا کہ آپ کو ایسے شوونسٹ لوگ نہیں ریپرزینٹ کرتے ہیں, مجھے نہیں کر سکتے. دیکھیں میں تو تینچنا مطلب وہ ٹھیکیدار ہیں, مجھے بتائیں یہ لوگ ٹھیکیدار ہیں سرائکی کے. میں آپ کی بات کیا کروں, میں اپنی بات کر سکتی ہوں کاشی صاحب کہ میں تو تینچنا 13 لیکن کم از کم میں ایہو جے لوگ 13 میں ہیں. نہیں ایسے لوگ بالکل بھی میرے, اگر ہم 8 کروڑ ہیں تو آپ 28 کروڑ ہیں. خیر مطلب ایسے لوگوں کو تو میں بالکل بھی نہیں چاہوں گی کہ میں کہوں کہ یہ مجھے ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایک تو تسی باہرلے ملکاں 'ਚ بیٹھے ہوئے ہو, دوجے تسی ایڈے لمے کالر پا کے نا تے او تسی بہ کے اے دس رہے ہو کہ اے نہیں ہوئے گا تے او نہیں ہوئے گا, انج نہیں ہوئے گا, تے او تھوڑا کلچر تے تسی انج کر رہے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ مطلب ایسے پنجابیز تو سوری ٹو سے, یا یہ کہنا کہ جی یہ اجڑ گنوار ہیں اور یہ یہیں پر رہیں اور یہ تم لوگ تو مطلب کہ جنگلوں میں چلے جاؤ, یہ عجیب و غریب ایک بحث ہے. میں آخری بات کر رہا ہوں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ یہ واقعی عجیب و غریب نہیں, یہ پیتھیٹک بحث ہے. اتنی سطحی پاپولزم اور شوونزم اور ریسزم اور فیشزم سے بھری ہوئی, اور چالاکیاں یہ ہیں اور دانشوروں کی دونوں جانب کے مبینہ دانشوروں کی چالاکیاں یہ ہیں کہ وہ دوسری جانب والوں کی ہیٹ سپیچ لگا کر بتا رہے ہیں کہ اے نال اگ پھیلے گی, جیڑی ادھروں گل ہوندی ہے او نہیں کرنی, جیڑی ادھروں ہوندی ہے او دسنی. تو ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کو میرا میسج یہی ہے, اگر وہ غلطی سے یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, وہ کیوں دیکھیں گی؟ اگر غلطی سے کہہ تو دیا نا, اچھا نہیں دیکھنی, وہ ان کا کوئی دوست دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ پیغام دے دوں. میں اب اسے میں بولوں گا جیسے بولتے ہیں فیس بک کے اوپر. میری بات سنیں, آپ سنیں میری بات. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاپولزم, نیشنلزم کے نام پہ یہ پاپولزم کا چورن بیچنا اور بیچ کے ریلیونٹ ہونا بند کریں. ہماری پوری ڈیموکریسی جو رائٹ ونگ پاپولزم ہے اس کے ہاتھ ہائی جیک ہو چکی ہے. کوئی توقع تھی اگر کہیں پر افشاں تو وہ ہمارے ادب, ہمارے لٹریچر میں تھی. ہمارا لٹریری بندہ بھی اتنا گھٹیا پاپولزم برت رہا ہے اپنی کہانیوں میں, اپنی شاعری میں, اسا تو کٹ دے سوں تو نکل ونجو تانوں ادھروں کٹ دیں گے. وہ ہے ڈومڈ. تسی ایتھے آؤ تو تھانوں دساں گے. اگر ہمارا لٹریچر جس کا افشاں جس کا کام کیا ہے اس سٹیٹس کو توڑنا, اس پاپولزم کو چیلنج کرنا, اس کوتاہ فہمی کو, کوتاہ نظری کو فکس کرنا, اگر ہم مطلب وہ ہمارا لٹریچر ہی یہ بن گیا ہے تو دیکھیں کاشف صاحب, اس کے اندر جو میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے, کیونکہ میں بہت سینسٹیو ہو جاتی ہوں جب بھی کسی ایک معاملے کے اوپر مذہبی انتہا پسندی کو
اتنی چھتر چھایا فراہم ہوتی ہے. اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے, یہاں پر 2-4 ایسے گروپس ہیں, ماضی میں 2-3 تھے, اب جو ہے یہ ایک گروپ پچھلے 10-11 سالوں میں ان کو کافی محنت کے ساتھ پال پوس کر, دودھ پلا کر ان کو جوان کیا گیا ہے. تو یہ پتہ ہوتا ہے یہ کدھر سے اشارے ہو رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. سرائیکی نوجوان اور پنجابی نوجوان, ان کو آپ کیا دے رہے ہیں دونوں جانب کے, یہ جو ٹیں 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 کر رہے ہیں, پاپولزم دے رہے ہیں نا, نفرت, ہیٹ سپیچ دے رہے ہیں, شدت, ایک دوسرے کے اوپر خام خواہ کی گولہ باری, خام خواہ کی نہیں, خام خواہ کاشف کوئی علمی سوچی بحث سمجھی. نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی منطق نہیں ہے کچھ. غلام فرید قریجہ صاحب یا بہاولپور کے وہ لوگ, قریجہ صاحب ویسے سیاست میں آئیں گے مزید؟ ابھی کون سی سیاسی جماعت جوائن کرنے کا ان کا ارادہ ہے, یا جو اشارہ ہوگا؟ میں کیا اچھا, اب جب یہ جس بھی سیاسی جماعت کو جوائن کریں گے تو پتہ چلے گا. کر جیب بے ایام گل, کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے. میں نے غالب کا شعر پڑھ دیا, دلی والے یہ نہ کہے تم نے ہمارا شاعر کا شعر کیوں پڑھا. آپ تو دلی والوں کے منہ سے ابھی سرائیکی نکلوانے لگے تھے. نہیں, ہاں میں نکلوانے لگا. دلی والوں مجھے معاف کر دو, غالب میرا شاعر نہیں ہے, میں نہیں, ہمارا تو اچھا, میں آپ کا شاعر خواجہ غلام فرید نہیں, میرے فیوریٹ شاعر کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ وارث شاہ از انمیچبل. تو میں اگر خواجہ غلام فرید بھی بہت اچھے شاعر تھے, اسکل وائز بہت اچھے شاعر تھے. اب ہم ابھی خواجہ صاحب کی بات نہیں کر رہے, ہم بات اس پہ کبھی علیحدہ سے بات کریں گے, کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انسان, ایک شاعر, ان کی فکر, ان کی اپروچ, ان کی اردو شاعری ان کے اس وقت کے حساب سے ان کی اردو شاعری, ان کی فارسی شاعری, ٹھیک ہے, انہوں نے فارسی شاعری بھی کی, انہوں نے اردو شاعری بھی کی, اس پہ بات ہونی چاہیے. ان کا جو کانسیپٹ ہے تصوف کے حوالے سے, اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا چاہیے. 2025 میں ہم رہ رہے ہیں, آپ نے اگر مزار بنانے ہیں اور مزار کے اوپر آپ نے سجادہ نشینی کرنی ہے, گدی نشینی کرنی ہے, تو جیسے وہ اب میں تو طویل فہرست ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہاولپور میں اگر یہ احتجاج ہو رہا ہے تو یہ اس پنجابی ریاست بہاولپور, ہاں, اس پنجابی کالونی گیری سے نجات حاصل کر کے ان کا سرائیکی اینڈ کیا ہے. ریاست بہاولپور کا جو اپنا ایک کالونیل ماڈل تھا, جیسے جو ریاستیں ہوتی تھیں ہندوستان کی, اس کے اوپر گورننس اور اکانومی اور سوشل نارمز کو سیٹ کیا جائے گا, یار نچ کے یار منایا جائے گا. یہ چھوڑیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ورلڈ پنجابی کانفرنس میں اپنی تازہ نظم سنا رہی ہیں کہ نہیں سنا رہی؟ اگر تو شیو کمار بٹالوی یا سرجیت پاتر پڑھنے کے لیے مجھے بلایا جائے تو میں ضرور چاہوں گی.